الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، ہر مسلمان پر دو چیزیں سمجھنا اور جاننا یہ فرض کا درجہ رکھتی ہے۔ ان میں سے ایک چیز ہے مقام رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسری چیز ہے پیغام رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب تک ان دو چیزوں کی سمجھ نہ آئے اس وقت تک آدمی اس دین کے قریب نہیں جا سکتا جو دین محمد مصطفیٰ نے پیش کیا۔ اصلی دین تک رسائی ناممکن ہے، اور آج کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ امت مقام رسول سے بھی تقریباً ناواقف ہے، اور پیغمبر کریم کے پروگرام اور پیغام سے بھی غافل ہے، جس کی وجہ یہ ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج امت کی اکثریت کے پاس وہ دین نہیں جس دین کو محمد مصطفیٰ نے پیش کیا تھا۔ اکثریت کا حال یہی ہے، دین کے نام پر
اکثر لوگ تو دین سے ہیں ہی متنفر، اور وہ اپنے آپ کو روشن خیال، لبرل، سیکولر کہنے پہ خوش ہے، اور جو کچھ لوگ دین کے ساتھ متعلق ہیں ان کی رسائی اس دین تک نہیں جو دین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے۔ رسمی دین، مصنوعی دین اور رسمی لقب مسلمان، یہ تو وافر مقدار میں موجود ہے۔ مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے، ماں باپ کلمہ پڑھتے تھے، بیٹے نے بھی کلمہ پڑھ لیا، نہ کلمے کا پتہ، نہ دین کے تقاضوں کا پتہ، اور نہ اس کے پاس وقت ہے کہ میں دین کو سمجھ لوں۔ تو اس کا اثر یہ ہے کہ اکثر لوگ وہ اپنے مولویوں اور پیروں اور برادریوں اور باپ دادا اور علاقہ اور ایریا، اس کی جو چند رسمیں ہیں ان کو وہ دین سمجھ رہے ہیں کہ اصل دین یہ ہے، اور وہ بھی زائد از ضرورت اس کی بھی کوئی نہیں ہے ان کو۔ رسمی طور پر مسلمان ہیں، اور وہی رسوم کا مجموعہ جس کو ڈاکٹر نے کہا کہ یہ امت روایات میں کھو گئی، حقیقت خرافات میں کھو گئی۔ یہ بہت کام کا جملہ ہے کہ حقیقت خرافات میں کھو گئی، حقیقی دین وہ خرافات کے نیچے دب کے رہ گیا، اور اس کی وجہ یہ امت روایات میں کھو گئی، گپوں میں، حکایتوں میں، اور مصنوعی اور بناوٹی اور من گھڑت قسم کے دین کے نام پہ پروگراموں میں آج اکثر مسلمان مگن ہے۔ تو اس لیے یاد رکھ لو کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سمجھنا اور آپ کا پروگرام سمجھنا ہر امتی پر فرض ہے۔ اگر آپ کا مقام سمجھ نہیں آیا یا آپ کا پیغام و پروگرام سمجھ نہیں آیا اور صرف رسم و رواج، برادری، فرقے اور ان خرافات میں زندگی گزار کے آیا دین کے نام پر بھی، تو وہ آدمی 100% ناکام ہوگا، خسران کا شکار ہوگا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام یہ ہے کہ آپ اس کائنات میں اللہ رب العزت کے ترجمان ہیں، اور اس کائنات میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے
قوانین، دین، احکام اس کے نمائندہ ہے، نمائندہ کی حیثیت سے تشریف لائے۔ کیا معنی؟ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس کائنات میں بھیجا ختم نبوت کا مقام دے کر اور افضل الخلق علی الاطلاق کی شان دے کر، اور اس حیثیت کے ساتھ کہ آپ اللہ رب العزت کے آخری نمائندے، احکام دین کے اعتبار سے آخری ترجمان، یہ ہے آپ کا، بولو کیا، مختصر سا جملہ۔ مطلب یہ ہے اللہ کو ہم نے نہیں دیکھا، آپ نے بھی میرا خیال ہے نہیں دیکھا، اللہ نے آپ سے بھی بات نہیں کی، مولویوں سے بھی بات نہیں کی، براہ راست یا فرشتہ بھیج کر یا پردے کے پیچھے سے نہیں کی۔ اب اللہ کس چیز پہ راضی ہوتا ہے، اللہ کو راضی کیسے کرنا ہے، اور اللہ کس چیز پر ناراض ہوتا ہے، کون سی وہ چیز ہے، کون سے وہ اسباب ہے، تو یہ کوئی کائنات کا بندہ معلوم نہیں کر سکتا کہ اللہ راضی کیسے ہوگا اور اللہ رب العزت ناراض کس بات پہ ہوتی ہے۔ یہ بات عقل سے معلوم نہیں ہوتی۔ کیوں؟ عقل سے تو تب معلوم ہو کہ اس ذات کو ہم نے دیکھا ہو، ہم سے ہم کلام ہو۔ جب دیکھا نہیں، براہ راست کلام نہیں، تو پھر کیسے پتا چلے گا کہ اللہ رب العزت کن چیزوں پہ راضی ہوتا ہے اور کن چیزوں پہ ناراض؟ اس کی رضا و غضب کیا ہے؟ تو اس کے لیے اللہ کا آخری نمائندہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہی نمائندگی والا مقام، ترجمانی والا مقام، اسی کو رسالت سے تعبیر کیا گیا، نبوت سے تعبیر کیا گیا۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت اور بندوں کے درمیان وہ سفیر ہیں، وہ نمائندہ ہیں جو یہ بتانے کے لیے آئے کہ انسانوں کو بنانے والا اس نے انسانیت کے فلاح کا نظام کیسے مرتب کیا۔ یہ تو آپ بھی جانتے ہیں کہ گاڑی میں نقص ہو تو آپ کس کے پاس جاتے ہیں؟ کمپنی کے پاس۔ موٹی سی مثال ہے، جو بنانے والا ہے وہ پہچاننے والا بھی ہے، جوڑ والا بھی ہے۔ تو اس کائنات کی اشرف المخلوقات، سب مخلوقات، لیکن اشرف المخلوقات جو اس کائنات کا بادشاہ ہے انسان، اس کو کس نے بنایا؟ تو نظام بھی کس نے بھیجا؟
بنائے اللہ اور نظام بنائے MNA MPA یہاں بیٹھ کر نہیں، اللہ نے انسان کو دنیا میں بھیجا اور نظام بھی بھیجا، اور اسی نظام کی اقامت و نفاذ وہ آخری دور آیا محمد مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کریم میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے مناصب ذکر کیے گئے، عظمتیں ذکر کی گئی، شانیں ذکر کی گئی، تو اسی مقام کی توضیح کے لیے، مقام کی وضاحت کے لیے جہاں بھی قرآن بولا تو بعض لوگوں کو دھوکہ ہو گیا اس نمائندگی میں، انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ اللہ کی صفتیں آپ میں آ گئی، اللہ بھی عالم الغیب، پیغمبر بھی عالم الغیب، اللہ بھی حاجت روا، پیغمبر بھی حاجت روا، اللہ بھی حاضر ناظر، پیغمبر بھی حاضر ناظر، اللہ بھی ما فوق الاسباب سننے والا، پیغمبر بھی ما فوق الاسباب سننے والا، اللہ بھی ہر حال کو جاننے والا، پیغمبر بھی ہر حال کو جاننے والا۔ تو وہ اس دھوکے میں پڑ گئے، انہوں نے یہ مقام نبوت سمجھا، حالانکہ یہ مقام نبوت نہیں ہے، یہ مقام الوہیت ہے۔ اور پیغمبر کو بھیجا گیا اسی مقام الوہیت کو واضح کرنے کے لیے، اسی مقام الوہیت کو بتانے کے لیے۔ اس لیے جو آیت پڑھی اس میں مقام رسول کا تعارف، فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا، میرے محبوب ہم نے آپ کو بھیجا، ارسلناک، بھیجا آپ کو کیوں، کیا مقصد تھا؟ فرمایا شاہدن، شاہدن لوحدانیتہ، اللہ کی توحید کا ترجمان بنا کے، اللہ کی وحدانیت کا گواہ بنا کے، شاہد بنا کے۔ اور یہی وجہ ہے کہ شاہد وہ ہوتا ہے جس کی زبان بھی شہادت دے، جس کے ارکان بھی شہادت دے، جس کا عمل بھی شہادت دے، جس کی زندگی بھی شہادت دے، جس کی موت بھی شہادت بنے۔ اور یہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی زندگی کا ہر لمحہ اس بات کی شہادت ہے کہ اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں۔ آپ کی ولادت بھی اسی کی شہادت ہے۔ جو ماں کے بطن سے پیدا ہو وہ غیب دان نہیں ہوتا۔ اللہ نے خود فرمایا اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، جو ماں کے پیٹ سے آئے وہ غیب دان نہیں، جو ماں کے پیٹ سے آئے وہ حاضر و ناظر نہیں، اور جو ماں کے پیٹ سے آئے وہ نور من نور اللہ بھی نہیں۔ ولادت بھی شہادت، آپ کی نبوت، رسالت، وہ شہادت لا الہ الا اللہ،
اسی بات کی گواہی رسول کا معنی پیغام دینے والا. کیا دینے والا؟ پیغمبر، پیغام دینے والا. سنیا دے من اللہ، سنیا اور پیغام. وہ کون سا سنیا اور پیغام ہے؟ وہ 30 پاروں کی شکل میں موجود ہے. 30 پارے قرآن کے، یہ وہ پیغام ہے جو محمد مصطفیٰ دینے کے لیے آئے. یہ وہ سنیا ہے. اور 30 پارے تفصیل. اگر ان 30 پاروں کا خلاصہ نکالو تو بنتا ہے لا الہ الا اللہ. 30 پاروں میں بیان اسی کا ہے لا الہ الا اللہ. اور اگر لا الہ الا اللہ کا خلاصہ نکالو تو وہ بنتا ہے لہو دعوت الحق. کہ پکار کے لائق ہونا یہ صرف رب کا خاصہ ہے، اور کوئی پکار کے لائق نہیں. لہو دعوت الحق. تو پروگرام یہ ہے اور مقام یہ ہے کہ آپ کو جتنی عزتیں ملی، جتنے مقامات ملے، جتنی رفعتیں ملی، جتنی شانیں اور عظمتیں ملی، وہ اس پیغام کی خاطر ملی، اس پروگرام کی وجہ سے ملی. اس لیے فرمایا مقام سمجھ آئے تو پروگرام سمجھ آئے گا، مقام سمجھ آئے تو پیغام سمجھ آئے گا. لیکن امتی ابھی تک حضرت حلیمہ کی ڈاچی کے ساتھ لڑکا ہو گئے. رنگ لگ گئے ڈاچی کمزور نو. تیرا دس دو بھائی ڈاچی نائی ہو خچر آئی. انہاں بیچارہ حالے تک ڈاچی نے پی. وہ اونٹنی نہیں تھی، وہ خچر تھی، خچر. تو یہ سمجھتے ہیں کہ پیغام مقام رسول اور آپ کی تعریف یہی ہے کہ دنیا جہان کے جھوٹ آپ کی طرح منسوب کیے جائے، دنیا جہان کے. اور ربیع الاول میں تو ماشاءاللہ مولوی حضرات تھوک کے حساب سے جھوٹ بولتی. اور وجہ کیا ہے کہ یہ بیچارے نہ قرآن کو سمجھے ہیں، نہ مقام رسول کو سمجھے، نہ پیغمبر کی حیثیت کو سمجھے. اس لیے قرآن نے جہاں مقام ذکر کیا فرمایا میرے پیغمبر ہم نے آپ کو بھیجا کیوں؟ شاہدن، اپنی توحید کا گواہ بنا کے. شاہد، مبشرن، جو بندہ توحید کا مسئلہ بیان مانتا جائے تو اس کو کامیابی کی بشارتیں سناتا جا. مبشرن ونذیرا، اور جو اس مسئلہ کو نہیں مانتا اس کو جہنم کے عذاب سے آگاہ کرتا جاؤ، آگاہ کرو. شاہد دوسرے مقام پہ ذکر کیا فرمایا یا ایھا النبی، یا ایھا النبی، اے نبی. یہاں نہیں آیا یا ایھا النبی، یہاں انا ارسلناک شاہدن، سورہ فتح ہے. اور احزاب میں وہاں ذکر کیا یا ایھا النبی، اے بلند شان والو.
نبی کا معنی بلند شان والا، بلند درجات والے، ساری کائنات سے مراتب کی بلندیوں پہ پہنچنے والے۔ یا ایھا النبی، اے نبی، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، یہ تین بوئی صفتیں ذکر کی، شاہد بھی، مبشر بھی، نذیر بھی، لیکن آگے ایک اور صفت ذکر کی تاکہ شاہد کی وضاحت ہو جائے۔ شاہدن کیسے؟ فرمایا داعیاً الی اللہ، داعیاً الی اللہ، اس کائنات کو قبروں کی پوجا سے چھڑا کے، اس کائنات کو تماثیل اور صورتوں کے پکاروں سے بچا کے، اس کائنات کو یا ابراہیم مدد کے نعروں سے بچا کے، اس کائنات کو ان تماثیل، قبریں، مقربین، فرشتے، جنات کو جو پکارتے ہیں وسیلہ سمجھ کے، ہیلا سمجھ کے، واسطہ سمجھ کے، ان سب سے ان کو اس سے چھڑا کر، ان کی جان بچا کر، تیری شان کیا ہے؟ داعیاً الی اللہ، داعیاً کس کی طرف دعوت دینے والے؟ یہ ہے مقام رسول، اور ساتھ پیغامی اسی کی طرف اشارہ ہے۔ مقام سمجھ آئے تو پیغام سمجھ آئے گا، اور مقام رسول جھوٹی روایتوں سے سمجھ نہیں آئے گا، حکایتوں سے سمجھ نہیں آئے گا۔ مقام رسول قرآن مقدس سے سمجھ آئے گا۔ داعیاً الی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والا، اور کیسے؟ فرمایا اعلان کر دے، سورہ یوسف، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، قل ھذہ سبیلی، یہ ہے میری سنت۔ سبیلی کا معنی مفسرین کہتے ہیں سنتی و منہاجی، یہ ہے میرا راستہ، یہ ہے میرا پروگرام۔ ادعو الی اللہ، میں لوگوں کو بلاتا ہوں کس کی طرف؟ اللہ کی طرف۔ اور کیسے؟ کیسے اللہ کی طرف؟ وہ دعوت کیسے؟ فادعوا اللہ، فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ اور کائنات والو، اپنی حاجتوں میں دو کام کر رہے ہیں، ایک تو ہے فادعوا اللہ، پکارنا ہے صرف اللہ کو۔ سورو پکار کس کی؟ صرف اللہ کی، کسی نبی ولی نوری ناری زندہ مردہ کی پکار نہیں۔ فادعوا اللہ مخلصین، مخلصین، دوسرا کام گڑبڑ نہیں کرنا، رلا ملا نہیں کرنا کہ اللہ کو پکارے اور 7 10 12 واسطے بھی ہوں، 5 دا واسطہ ہی، 12 دا واسطہ ہی، امام کا واسطہ، فلانے کا واسطہ، فلانا۔ مخلصین لہ الدین، خالص کرتے ہوئے واسطے اس کے پکار کو، اس میں رلا نہیں کرنا۔ ادعو الی اللہ، اور کیسے پکارنا ہے، کیسے بلانا ہے، دعا کا ضابطہ۔ سبحان اللہ، قرآن پاک میں ایک آیت ہے، امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے ایک نکتہ لکھا اور کمال سے بھی کمال کر دیا۔
فرمایا اذا سألک عبادی انی، بولو فإنی قریب. جو ادھر مسلسل جمعے پڑھ رہے ہو تم سارے عالم ہو ماشاءاللہ. انی قریب، یہاں پر نکتہ آیا امام راضی کا، ذرا توجہ کرنا ہے. امام راضی فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں اذا سألک عبادی، میرے پیغمبر جب میرے بندے تجھ سے پوچھیں میرے بارے میں کہ اللہ سے مانگنا کیسے، پکارنا کیسے، وہ دور ہے یا قریب ہے، میرے بارے میں سوال کریں تو انی قریب، میں قریب ہوں. راضی فرماتے ہیں لوگوں، قرآن مقدس کا یہ انداز ہے کہ جب ایک دفعہ سوال آتا ہے تو جواب کل سے شروع ہوتا ہے. جواب کس سے شروع ہوتا ہے؟ کل سے. یسألونک، تجھ سے سوال کرتے ہیں فلاں چیز کا، کل، تو یوں جواب دے. درمیان میں کل کہ میرے پیغمبر، یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، تجھ سے سوال کرتے ہیں قیامت کب آئے گی. قل انما علمھا عند ربی، اس کا علم کہہ دیجئے میرے پیغمبر، اس کا علم صرف میرے رب کے پاس ہے، صرف رب کے پاس. قل آیا نا، قل. لیکن یہ مقام قرآن کا اذا سألک عبادی انی فإنی قریب، اس دستور کے مطابق آنا چاہیے قل انی قریب. لیکن قل اللہ نے یہاں ذکر نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ فرماتے ہیں اللہ رب العزت بتانا چاہتے ہیں کہ جب مجھ سے مانگنا ہونا تو وہاں محمد مصطفیٰ کے واسطے کی بھی اجازت نہیں. پتہ نہیں تمہیں سمجھ بھی آئی ہے کہ وہاں درمیان میں کل کہنے کی بھی اجازت نہیں، تو کہنے کی بھی اجازت نہیں. یعنی جو اللہ سے مانگنے کا مسئلہ ہے وہ ایسا کھڑا ہو کہ درمیان میں محمد الرسول اللہ کا واسطے کی بھی اجازت نہیں اللہ نے دی، ورنہ آتا کل انی قریب. واہ راضی تجھ پہ رحمت ہو، زبردست بات کی. خیر آؤ، مقام رسول داعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. سراجا منیرا، لوگ کہتے ہیں یہ نور نہیں مانتے، ہم محمد مصطفیٰ کو سراج منیر مانتے ہیں. کیا مانتے ہیں؟ تم بولو، آج تو ہم نے بہت آگے جانا ہے. سراج منیر مانتے ہیں. اور سراج منیر کا کیا معنی؟ سراج منیر کا معنی نور تقسیم کرنے والا، نور بانٹنے والا، دوسروں کو نور بنانے والا، دوسروں کو نور دینے والا، سراج منیر. سورج کو بھی فرمایا جعل الشمس سراجا، سورج کو سراج بنایا. زمین و آسمان حصی کائنات کا سراج وہ سورج ہے. باقی جہاں انوار ہیں تو وہ سورج کی روشنی چاند میں بھی آ گئی،
سورج کی روشنی ستاروں میں بھی آ گئی، لیکن وہ سراج ہے۔ اللہ نے فرمایا جس طرح حصی کائنات کا سراج سورج ہے، میری روحانی مانوی ہدایت اور توحید والی کائنات کے سورج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ وہ نور کون سا ہے؟ کون سا وہ نور ہے جس کو آپ تقسیم کرتی ہیں؟ فرمایا انزلنا الیکم نورا مبینا، انزلنا الیکم نورا مبینا۔ وہ نور یہ 30 پارے ہیں، یہ قرآن والا نور، اور جو علمہم الکتاب والحکمہ، پیغمبر کا کام ہے اسی نور کو تقسیم کرنا، یہی قرآن پڑھانا، یہ ہے تقسیم نور، اسی قرآن کو بیان کرنا، یہ ہے نور کی تقسیم۔ اب جو پیغمبر کے اس سراج سے مستفیض ہوتے گئے، وہ نجوم ہدایت بنتے گئے، وہ بھی سب انوار۔ ہم تو ابو بکر صدیق کا بھی نور مانتے ہیں، فاروق اعظم عثمان علی کا نور مانتے ہیں، اور ہم نے تو آج 14ویں صدی میں بھی جس نے محمد کی دعوت تسلیم کر لی، قرآن مقدس کہتا ہے نورہم یسعی بین ایدیہم، ان کا نور بھی قیامت کے دن آگے بھی چل رہا ہوگا، دائیں بھی چل رہا ہوگا۔ تو وہ نور کیا ہے؟ نور ایمان، نور قرآن، نور سنت، پیغمبر کی ہر ادا نورانی، نور ہے اور دل کا سرور ہے، اسی میں روشنی ہے۔ اس لیے تو فرمایا ہر بدعت میں اندھیرا ہے، ہر بدعت میں، بول ذرا، ہر بدعت میں۔ اب کر فیصلہ، تو نور مانتا ہے یا میں مانتا ہوں؟ تو ہر بدعت کرتا ہے اور اس کو نام دیتا ہے بدعت حسنہ، اور مجھ سے سن لے، حسن کا مرکز ہے محمد مصطفیٰ، نورانیت کا مرکز ہے محمد مصطفیٰ۔ اب روشنی نہیں مل سکتی مرکز کے بغیر، اب حسن نہیں آ سکتا مرکز کے بغیر، اس واسطے عمل میں حسن آئے گا تو اسی عمل میں ہوگا جس پر مہر محمد مصطفیٰ موجود ہوگی۔ عمل میں روشنی آئے گی، اسی میں آئے گی جس کا ثبوت اور جس کا کنیکشن انوار کے مرکز سے ہوگا۔ تو مجدد الفسانی نے یہی بات کی، انہیں فرمایا مجھ فقیر سے پوچھو، ہر بدعت میں اندھیرا ہے، ظلمت ہے، ہر بدعت اندھیری ہے، کیوں؟ نور میرے نبی کی سنت ہے۔ تو اصل مسئلہ تو یہ تھا، سراجم منیرہ، اس نے کہہ دیا جی آپ کی تخلیقی نوری ہے، آپ کی جنسی نوری ہے۔ اگر آپ کی ذات نور ہو تو پھر میلاد کے حلوے کا کی مطلب ہے؟ جو نوری ہو اس کی ولادت نہیں، اس کی ماں باپ نہیں، اس لیے پہچان میں آیا قل انما انا بشر قل سبحان ربی هل كنت الا بشر رسولا۔ یہ ذات کی پہچان بھی آ گئی کہ میرے پیغمبر بتا دے میں اندر سے بھی بشر، باہر سے بھی بشر۔ رہ گیا نور والا مسئلہ، تو وہ نور ہدایت ہے، وہ نور مانوی ہے، اور پیغمبر کا نور، نور محمدی، نور نبوت، اس کا نام ہے یہ قرآن۔ اس کے بارے میں فرمایا انزلنا الیکم نورا مبینا، اور یہی قرآن قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، وہ یہی کتاب خدا،
یہی نور ہے، اور اس نور کو پڑھانے والا، اس نور کو لانے والا، اس کا نام ہے سراج منیر۔ وہ سراج منیر ہے۔ اب اس شان میں پھر بھی پروگرام آ گیا، پروگرام آیا، پیغام آیا۔ اسی طرح قرآن مقدس نے اور جگہ پہ ذکر کیا، فرمایا یا ایھا الرسول، سورۃ المائدہ، یا ایھا الرسول، اے پیغام دینے والے، سنیا پہنچاون والے، اے پیغام دینے والے، یا ایھا الرسول بلغ۔ یا ایھا الرسول میں مقام کی پہچان ہے کہ آپ کی حیثیت کیا ہے؟ الرسول، سب رسولوں سے عظمت والے رسول، سب نبیوں سے رفعتوں والے رسول، کامل رسول، اکمل رسول۔ یا ایھا الرسول بلغ، یہ پیغام آ گیا، بلغ، پہنچا۔ کیا چیز؟ جھنڈیاں لا، 12 ربیع الاول کی دیگیں چڑھا، جشن منا، کیا کر؟ بلغ ما انزل الیک من ربک، پیغام ہے، ما انزل، میرا پیغمبر تبلیغ کر اس قرآن کی، قرآن پہنچا، یہ تیرا پیغام ہے، پروگرام ہے۔ ان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اگر تو نے قرآن نہ پہنچایا تو تیری ساری عظمتیں چھن جائیں گی، سارے مقام چھن جائیں گے۔ فما بلغت رسالتہ، اور فرمایا یہ پیغام پہنچانا بڑا مشکل ہے، پہلے بتا دیا بڑا مشکل ہے، آسان مسئلہ نہیں۔ فرمایا ساری کائنات تیرا مقابلے پہ آئے گی، مولوی کہیں گے کچھ ٹھنڈے ہو جاؤ، پیر کہیں گے تھوڑی سی نرمی کرو، چودھری ملک سردار منتیں کریں گے تھوڑا گزارا کرو، رل مل کے رہنا ہے۔ پھر مولوی اپنی کتابیں لائیں گے، پیر اپنے وظائف لائیں گے، کوئی حضرت سلیمان کے نام کی روایتیں لائے گا، کوئی حضرت ابراہیم کی طرف منسوب جھوٹی روایتیں لائے گا، سارا جہان ایک طرف ہوگا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف ہوں گے۔ فرمایا میرا پیغمبر مسئلہ بڑا مشکل ہوگا، لیکن فاستمسک، رسا کشی ہو نا، رسا کشی، ادھر بھی زبان لگے، ادھر بھی زبان لگے، اور پورا زور لگایا جا رہا ہے۔ اور جب ایک پلڑے کی طرف زور بڑھ جائے تو دوسرے سینہ رسے پہ ڈال دیتی، پھر ایسا بھی رسا جا رہا ہو تو وہ اپنا چک لگاتی ہے رسے پہ، اس کو کہتے ہیں استمساک، تکڑے ہو کے پکڑنا۔ ساری دنیا کہے گی ائت بقرآن غیر ھذا، اور بدلو، یہ قرآن نہ ہو، یا یہ ایتیں نہ پڑھو جو پڑھتا ہے، توحید والی ایتیں چھوڑ دے۔ لیکن آپ نے کیا کرنا ہے؟ فاستمسک بالذی اوحی الیک،
میرا پیغمبر چنگل لگانا ہے، جپا مارنا ہے قرآن کے ساتھ، انکا علی صراط مستقیم، یہ میری گارنٹی ہے۔ جو قرآن کے ساتھ چمٹ گیا وہ صراط مستقیم پہ ہے۔ اور ساتھ ذکر کیا میرا پیغمبر سارے لوگ تیری عزت پہ حملہ کریں گے، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں انہو لذکر اللہ کا، اس قرآن سے بڑی عزت ہو ہی کوئی نہیں سکتی۔ یہ آپ کی بھی عزت ہے، آپ کا بھی شرف ہے۔ تو مقام رسول اس امت نے نہیں پہچانا، اور پروگرام رسول یہ لگ گئے ایک نئے دین کی طرف، ابلیس و طاغوت کے دین کی طرف۔ ہمارا نظام بہت دجالی بن گیا، طاغوتی بنا، اور ہمارے گھروں میں تہذیب طاغوتی، دجالی، بول چال میں تہذیب طاغوتی، دجالی، کاروبار، رہن سہن، تعلیم تعلم، یونیورسٹیاں، حتیٰ کہ مولویت میں بھی اکثریت اسی دجالی اور طاغوتی نظام کی پیروکار بن گئی، اور مقصد مادہ پرستی، دنیا کو حاصل کرنا یہ آ گیا۔ اور ہم نے چند رسموں کو دین سمجھا، محمد مصطفیٰ کے مقام کو سمجھ کے، آپ کے پروگرام کو سمجھ کے، پھر ہاتھ میں طاغوتی نظام کی پرچیاں نہیں آتی، پھر ہاتھ میں وہ آتا ہے جس کے بارے میں قرآن کہا اعدوا لهم من استطعتم، مستطعتم من قوہ۔ آج وہ ہے نہیں۔ اصل دین محمدی کا حسن وہ جہاد ہے، پروگرام محمدی کا سنگھار وہ جہاد ہے، امت مسلمہ کی بقا وہ جہاد ہے، غلبہ اسلام کا راستہ وہ جہاد ہے، مسلمانوں کی عزت اور وقار سے زندگی گزارنا وہ جہاد ہے، اور وہ جہاد بھی پروگرام رسول کا حصہ ہے۔ پروگرام رسول کا 1000 سال تک مسلمان جب مسلمان ہوا کرتے تھے تو پوری دنیا ان سے ڈرا کرتی تھی، دنیا کا کفر ڈرا کرتا تھا، کسی کو جرأت نہیں تھی اسلام کے خلاف بکواس کرنے کی۔ اور آج عالم اسلام اتنا کمزور ہو گیا کہ کافر فرانس ہو یا ڈنمارک ہو، وہ سر عام پیغمبر اسلام کی توہین کر رہے ہیں، خاکے بنا کر توہین امیز خاکے انہوں نے پورے فرانس میں لٹکا دیے، اور 2.25 ارب مسلمان 57 ممالک یہ ٹس سے مس ہی نہیں ہو رہے، ان کی غیرت ایمانی جاگ ہی نہیں رہی۔ آخر کیا وجہ ہے؟ 100 سال تک محنت ہوئی کہ اس امت کو اصلی دین سے برگلایا جائے، جہاد کی جگہ پہ بہت سارے کام آپ کو دے دیے گئے، اس کے متبادل راستے، اور دین کو ایک رسمی، جب انگریز جہاں سے گیا تھا اس نے ایک بات کی، اس نے کہا کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو عیسائی بنانا مشکل ہے،
لیکن کم از کم یہ بات کرو کہ انہیں مسلمان نہ رہنے دو۔ آج 100 سال تک اس نے تجربہ کر لیا۔ اسی طرح عرب، اسی طرح پوری دنیا کے ممالک، انہوں نے اپنی اس مخصوص لابی کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے، اپنی انگریزی تہذیب کے ذریعے، انہوں نے ان رسموں کے ذریعے اور جعلی دین کے لیے جماعتیں تیار کی، مولویوں کے رنگ تیار کیے، مذہبی بروپیے ہمیں دیے، جنہوں نے امت کو ایک نیا بدعات کا مجموعہ دین تعارف کروا دیا، اور امت کو یہی پٹی پڑھائی کہ 12 دن جھنڈیاں لگاؤ، حلوے پکاؤ، چاول تے فلاں فلاں، تم کامیاب ہو جاؤ گے، یہ محبت رسول ہے۔ کسی کو 10 دن پٹکے پہ لگا دیا، یہ محبت آل بیت ہے۔ جو اصلی اسلام تھا محمد مصطفیٰ والا، اس سے دور کیا۔ آج 100 سال محنت کرنے کے بعد اس کافر نے پہلا تجربہ کیا پاکستان میں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہ حملہ کر کے، حضرت معاویہ پہ حملہ کر کے، ابو سفیان پہ حملہ کر کے، اصحاب پیغمبر پہ حملہ کر کے، کہ مسلمانوں میں کچھ غیرت ہے یا نہیں۔ یہ تجربہ کرنے کے بعد اب وہ براہ راست اٹھے ہیں رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان پہ حملہ کرنے کے لیے، آپ کی عزت، آپ کی حرمت پہ حملہ کرنے کے لیے۔ اور ہمارے حکمران، ہمارے سے مراد 57 ملک کے اسلامی کے حکمران، یہ کیا پیش کر رہے ہیں جی؟ ہم پرزور مذمت کرتی، پرزور مذمت آ رہی ہے۔ یہ پرزور مذمت کا مقام نہیں، یہ مقام ہے اعلان جہاد کا، اعلان جہاد کا۔ اور تمام اسلامی ممالک کے حکمرانوں سے بھی عرض کرتا ہوں، مذمتیں تو پہلے بڑی ہو چکی ہے، آج کافر نے تمہیں للکارا، آج یہ ثبوت دینا ہوگا کہ محمد کے غلام ابھی زندہ ہے، یہ ثبوت دینا ہوگا۔ اور اس کے لیے تمام اسلامی ممالک مل کر ایک ترتیب کے ساتھ جہاد کا اعلان کریں گے، تب اس کفر کا علاج ہوگا۔ جہاد کے بغیر اس نہ مذمتوں سے اس کا علاج ہے، نہ کسی اور جلسوں جلوسوں سے اس کا علاج ہے۔ وہ بے شک کرو، وہ بھی ایک اظہار کا طریقہ ہے، لیکن اس کا جو حتمی حل ہے وہ یہ ہے کہ امت اپنے رسمی دین کو چھوڑ کے دین محمدی کی طرف آئے، دعوت محمدی کی طرف آئے، ہر بدعت کو ترک کر دے، ہر رسم کو ترک کر دے، اور خالصتاً وہ دین جو محمد مصطفیٰ نے پیش کیا اسی کی طرف رجوع کرنے کا وقت ہے۔ اور اس دین میں وہ جہاد ہے، اس دین میں اقامت دین ہے، اقامت توحید و سنت ہے۔ جب تک یہ امت اس نقطے پہ اکٹھی نہیں ہوگی تو یاد رکھ لینا، آج انہوں نے پیغمبر کریم کی توہین کی، اور یہ سلسلہ جہاں تک نہیں رکے گا، یہ عذاب امت پہ بھی آئے گا، اور کل ایک ایک کو گھر سے نکال کے ماریں گے، یہ یاد رکھ لو۔ آپ کی قراردادوں پہ سیاست ہو رہی ہے، آپ کے ممبران اجلاس میں لڑ رہے ہیں اپنی سیاست چمکانے کے لیے، اور قراردادیں ہو رہی ہیں۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ انہوں نے فرمایا، جو امت اپنے پیغمبر کی عزت کا دفاع نہ کر سکے اس امت کو دنیا میں زندہ رہنے کا حق نہیں ہے، زندہ رہنے کا حق نہیں۔ یہ دو حوالے سن لو، یہ ان کے لیے ہیں جو کلین شیپ لبرل محققین،
وہ درس دے رہے ہیں یوٹیوب پہ بیٹھ کے کہ کوئی اتنی بات نہیں ہے، اس میں تشدد نہیں ہونا چاہیے، اس میں فلاں نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں پر 3 واقعات احادیث میں موجود ہیں۔ ایک شخص ہے جس کا نام ہے کعب بن اشرف، یہ یہودی ہے اور یہ حدیث بخاری میں بھی موجود ہے۔ کعب بن اشرف یہودیوں کا بڑا مولوی، پادری، یہ بدبخت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف شاعری کیا کرتا تھا، حج کرتا اور ایسے شعر پڑھتا جس میں آپ کی توہین ہوتی اور آپ کی بدگوئی کرتا۔ اب ذرا خیال کرنا، حضرت جابر بن عبداللہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، من لکعب بن الاشرف، کون ہے وہ آدمی جو کعب بن اشرف کا سر لائے؟ کعب بن اشرف کا، اللہ کرے عام میں کوئی ایسا پیدا ہو جائے جو فرانس کے صدر کا سر لائے۔ لیکن کعب بن اشرف کون ہے وہ آدمی جو کعب بن اشرف کا سر لائے؟ کیوں؟ فَإِنَّهُ قَدْ أَذَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اس لیے کہ اس نے رب کو بھی گالیاں دی اور اس کے رسول کو، اصل رسول کو گالیاں دی تھی اس نے، اور رسول کو گالیاں دینا یہ رب کو گالیاں دینا ہے، اس لیے کہ رسول رب کے احکام کا نمائندہ ہے۔ اس لیے فرمایا فقام محمد، ایک مجاہد اٹھا۔ اللہ کے رسول کے ارد گرد صوفی نہیں ہوتے تھے جو آج کل پیروں کے ارد گرد ہوتی ہے شو شو کرنے والے۔ ایک آدمی کھڑا ہوا، قام محمد، اس کا نام بھی محمد بن مسلمہ تھا، محمد تھا، نوجوان۔ اس نے کہا کہ یا رسول اللہ اتحب ان اقتلہ، آپ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ میں اسے قتل کر کے آؤں؟ قال نعم، فرمایا ہاں قتل کر کے آؤ، یہ بخاری کی حدیث ہے، اس کو مار کے آؤ۔ اچھا، فرمایا تھوڑا سا مجھے کچھ تبصرے کی اجازت دے دو، اس کو پھنسانے کی اجازت دے دو۔ اور دوسرے کو جو ہے پھنسانے کی جنگ میں اجازت ہوتی ہے کہ تھوڑی بہت میں باتیں کر لوں۔ آپ نے فرمایا اجازت ہے، چلو۔ تجھے محمد بن مسلمہ آیا کعب بن اشرف کے پاس اور کہتا ہے جی سردار جی، ہمارے نبی نے ہم سے صدقہ کا مطالبہ کیا ہے اور ہمارے پاس چیز نہیں ہے، تو آپ مہربانی کریں ہمیں کچھ غلہ دے دیں۔ کعب بن اشرف نے کہا غلہ میں دے دوں گا، لیکن آپ کوئی چیز گروی رکھے بطور ضمانت کے، وہ میرے پاس رکھے۔ انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے۔ تو کعب نے کہا آپ چند عورتیں ہمارے پاس رکھیں۔ تو محمد بن مسلمہ نے کہا یار آپ بڑے اجمل العرب ہے، بڑا جوان ہے، تو ہم کیسے وہ عورتیں یہاں رکھ سکتے ہیں؟ تو اس نے کہا چلو بچے رکھ لو۔ انہوں نے کہا کل ہمارے بچوں کو گالیاں ملیں گی، یہ تو گروی میں پڑے تھے۔ تو پھر تو محمد بن مسلمہ نے کہا کہ چند ہتھیار ہم آپ کے پاس رکھتی ہیں گروی کے طور پہ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ یہ آئے، رات کے وقت آئے، کعب بن اشرف اپنی بیوی کے ساتھ تھا۔ محمد نے آواز دی باہر آؤ، اور ان کا رضائی بھائی بھی ساتھ تھا، کعب کا رضائی بھائی۔ تو کعب بن اشرف کہنے لگا کہ باہر سے بلایا گیا
تو بی بی نے کہا کہ یہ آواز بڑی خطرناک لگ رہی ہے، یقطر منہ الدم، اس سے تو خون کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ اس نے کہا میں سردار آدمی اور سردار ڈرتا شرتا نہیں، میں جاؤں گا۔ محمد بن مسلمہ نے اپنے ساتھیوں کو کہا طریقہ یہ ہوگا، جب سردار آئے گا تو یہ خوشبو کا بڑا ذوق ہے اس کو، تو میں اس کے سر کے بالوں سے کسی طریقے سے پکڑوں گا اور تم نے ذبح کر دینا ہے۔ ٹھیک ہے، آیا وہ بار اور قال عمر نے کہا، یہ بھی ان کا ساتھی تھا محمد کا، تو محمد وہ جب آیا کعب بن اشرف تو انہوں نے کہا سردار جی آج خوشبو بڑی خوبصورت لگئی ہے، بڑی خوشبو ہے، اور ان لوگوں کو تھوڑا سا اوپر کرو تو اوپر چڑھ جاتی۔ انہوں نے کہا تجھے نہیں پتا کہ یہ خوشبو میں نے خاص کر اپنی بیویوں کے لیے رکھی، عورتوں کے لیے رکھی۔ اس نے کہا سردار جی ذرا سر آگے کرو میں سونگھ لوں، اجازت ہے، مجھے بڑی پسند ہے۔ اس نے سردار جی نے سر آگے کیا تو سردار جی کے بال بڑے تھے، محمد نے بالوں سے پکڑا اور پچھلوں کو اضربو ہو، اڑا دو اس کو، تو اسی طرح بالوں والا سر اس کے ہاتھ میں رہ گیا اور دھڑ پیچھے رہ گیا۔ اور جی آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہاں پر آیا۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ جب یہ صحابہ کا یہ اصحابہ اور یہ گروہ ایک مقام پر پہنچا مدینہ کے بالکل قریب، تو اس وقت انہوں نے نعرہ تکبیر لگایا، کبرا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور ان کے انتظار میں تھے کہ کیا کر کے آتے ہیں، تو آپ ان کے نعرہ تکبیر سے سمجھ گئے کہ کام بن گئی ہے، کام بن گیا۔ فحمد اللہ، نبی کریم علیہ السلام نے اللہ کی حمد بیان کی۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ وہ خود پہنچے، اخبرو ہو، اللہ کے رسول کو خبر دی کہ ہم نے اس گستاخ کی گردن مار دی ہے۔ اس پہ اللہ کے رسول خوش ہوئے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ گستاخ رسول کی سزا کیا ہے؟ کیا ہے؟ مذمتی قرارداد؟ گستاخ رسول کا علاج قتل۔ اسی طرح یہ ابو رافع یہ بھی یہودیوں کا سرغنہ اور بہت بڑا گستاخ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو رافع کے متعلق یہ بھی ذکر کیا، بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی ابی رافع، نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کو منتخب کیا اور فرمایا جاؤ اس گستاخ کا سر لاؤ۔ یہ باتیں میڈیا پہ کیوں نہیں آتی؟ یہ بخاری ہے، مسلم ہے، اور وہاں پر سوفر بیٹھ کے اور لبرل بیٹھ کے کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ اظہار رائے ہے۔ یہ اظہار رائے نہیں، یہ اظہار کفر ہے، اظہار بے غیرتی ہے۔ ابو رافع پوری جماعت کو آپ نے بھیجا، اور جب گئی اس میں بھی وکان ابو رافع یعذی رسول اللہ، وجہ اس کے قتل کی یہ تھی کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا تھا اور یہودیوں کا بڑا تھا چیمپئن۔ تو وہاں پر اس کا قلعہ تھا، بہت بڑا قلعہ، تو یہ رات کو قلعہ میں چلا جاتا۔ وہاں پر جو مجاہدین پہنچے، چند مجاہدین تھے، تو ایک مجاہد جس کا نام عبداللہ ابن عتیق ہے، اس نے کہا یار تم ادھر ٹھہر جاؤ،
میں ذرا کوشش کرتا ہوں قلعے میں داخل ہونے کی. مغرب کا وقت ہونے والا تھا تو یہ ایستا ایستا قلعے کے دروازے کے اندر آ کے بیٹھ گئے اور ایسی ہیئت بنائی, اوپر چادر کر لی کہ کوئی سمجھے قضاء حاجت پہ بیٹھی. تو وہ جو دروازے پہ دربان تھا اس نے سمجھا کوئی اپنا آدمی ہے اور یہ قضاء حاجت کے لیے بیٹھا ہے, اور یہ بھی اللہ کی شان کہ اس دن وہ لیٹ بھی ہو گئے تھے, ان کا گدھا گم ہو گیا تھا, اس کو تلاش کر رہے تھے. تو خیر عبداللہ کہتے ہیں کہ بواب اور دربان نے مجھے آواز دی, او اللہ کے بندے آ جاؤ. اس نے کہا جی میں بالکل آ گیا, نام آ گیا. کہتے ایسا میں اندر داخل ہوا اور اندر ایک جگہ تھی اس پہ چھپ کر بیٹھ گیا. اس نے سمجھا جی اوپر چلا گیا. وہ جو بواب تھا اس نے دروازے بند کیے, چابیاں ایک طرف رکھ دی. میں نے وہ چابیاں اٹھائی جب وہ چلا گیا. اور وہ جو ابو رافع تھا اس کی رات کو محفل جمتی تھی, بڑے لوگ اس کے پاس ہوتے بیٹھک پر. تو کہتا ہے کہ میں داخل ہوا, ایک ایک دروازے کو بند کرتا گیا, اوپر چڑھتا گیا جہاں تک کہ ابو رافع کے کمرے میں داخل ہو گیا. جب وہاں داخل ہوا اب سناٹا تھا, رات کا پچھلا پہر تھا, اب اندھیرا تھا کمرے میں دیکھ نہیں رہا تھا کہ ابو رافع کہاں ہے. تمہارے پیر تو ہر چیز دیکھ لیتی. یہ عبداللہ ابن عتیق تھا. کہتے ہیں میں نے آواز دی جا ابا رافع, او ابو رافع. وہ اٹھا اور کہتے کون ہے اس وقت؟ کہتے میرا نشانہ بن گیا. جب بولا نا کون ہے تو میں نے رکھی تلوار, صحیح کر کے رگڑا دیا, لیکن دل مطمئن نہیں ہوا. میں باہر نکل گیا کمرے سے. وہ چیخنے لگ گیا, اس کی بیوی چیخنے لگ گئی. تو میں پھر آواز بدل کے آیا. میں نے کہا اللہ خیر کرے, کیا ہو گیا سردار؟ میں پوچھ رہا تھا بھئی ہے کدھر, ہر طرف رونے کی آواز آ رہی تھی. تو اس نے کہا کہ مجھے تو آدمی مار گیا, تلوار ماری. کہ اچھا. کہتے میں نے اس کے سینے پہ رکھی تلوار اور تلوار کے اوپر چڑھ گیا, لیکن چڑھ کے جھٹکا دیا. دل پھر بھی مطمئن نہیں ہوا کہ پتہ نہیں یہ بے ایمان مرا بھی ہے یا نہیں. تو باہر نکلا. خیر چاند کی چاندنی تھی. سیڑھیاں جب میں اتر رہا تھا تو 2 سیڑھیوں کا مجھے پتہ نہیں چلا, سیڑھیوں سے میں گرا اور میری ٹانگ ٹوٹ گئی. ٹانگ ٹوٹی تو میں نے اپنا وہ پگڑی اتاری, اپنی ٹانگ کو باندھ دیا, اور میں نے کہا اس وقت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں جاؤں گا جب تک اس بے ایمان کے موت کا اعلان سن نہ لوں. تو کہتے باہر میں بیٹھ گیا, ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے, سرد راتیں, لیکن حضرت عبداللہ ابن عتیق باہر انتظار کر رہے ہیں اور دشمن کے قلعے کے سامنے. کہتے جب مرغ نے اذان دی تو ایک یہودی نے اعلان کیا, او لوگو تمہارا سردار ابو رافع قتل ہو گیا, شہید ہو گیا, شہید فی النار, وہ مارا گیا. یہ اعلان ہوا. کہتے میں دوڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ٹانگ باندھی ہوئی تھی. آپ نے فرمایا یہ کیا ہوا؟ کہتے میں گر گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب میری ٹانگ پہ لگایا, اور لعاب لگنا تھا کہ اللہ نے ایسی شفا عطا کی کہ اس کے بعد وہ ٹانگ درد بھی کبھی نہیں ہوا. تو گستاخان رسول کا یہ علاج ہے. ٹی ویوں پہ بیٹھ کے مذمتیں نہیں. اللہ کسی کو توفیق دے دے, بلکہ دعا کرو اللہ سب مسلمانوں کو توفیق دے, تمام عالم اسلام کو توفیق دے کہ وہ اس معاملے پہ اکٹھے ہو جائیں رسول اللہ کی عزت کے دفاع کے لیے, شاعر اسلام کی عزت کے دفاع کے لیے. اور اس کا حل کیا ہوگا؟ اس کا حل صرف اور صرف ایک ہے, اور وہ جہاد کا راستہ ہے, اور کوئی حل نہیں ہے. تو بہرحال وقت اوپر ہو گیا, مضمون رہ گیا. وآخر دعوانا الحمد